تو یہ وجہ ہے یہ عقیدہ رکھنے کی کہ جیسے میرے سرکار ہیں، بولو ایسا نہیں کوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آئے اس شان کے ساتھ کہ ان کی نسبت سے جو جو چیزیں جڑ گئی وہ بھی تمام کائنات میں افضل و اعلیٰ بن گئی۔ جو ان کی نسبت سے جڑ گیا اور جو ان سے جدا ہوا، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جو ان سے الگ ہو گیا اس کی عزت بھی ختم، اس کا مقام بھی ختم، اور جو ان سے جڑا رہا اس کی عزت بھی باقی، اس کا مقام بھی باقی ہے۔ آؤ آگے چلتے آیت کے دوسرا حصہ۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا وہ نبی کیسے جو تمہارے درمیان آ گئے، وہ کیسے نبی ہے؟ فرمایا کہ جب ان کی امت مشکل میں پڑتی ہے تو امتیوں کا مشکل میں پڑنا نبی پہ بھاری گزرتا ہے۔ آئے وہ نبی سے پیار، وہ امتیوں سے پیار، وہ نبی کی امتیوں سے محبت۔ جب امتی تکلیف میں ہو تو رب نے فرمایا کہ تمہارے نبی پر مشقت گزرتی ہے، تمہارے نبی پر بھاری گزرتا ہے، تمہارے نبی پر گراں گزرتا ہے کہ وہ اپنے امتیوں کو مشقت میں دیکھیں۔ وہ نبی جو ہمیں کبھی نہ بھولا، بولو سبحان اللہ۔ وہ نبی جو ہمیں کسی حال میں نہیں بھولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے جلوے لٹا رہے ہوں گے، یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، اور اپنی جود و سخاوت دکھا رہے ہوں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر میں تو آپ کا مقام سب سے افضل ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا، وہاں تو نہ آدم کی شفاعت قبول ہوگی سب سے پہلے، نہ عیسیٰ کی شفاعت قبول ہوگی، شفاعت کا دروازہ تو سب سے پہلے یا رسول اللہ آپ ہی کھولیں گے، تو وہاں آپ کی شان کے تو کیا کہنے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میدان محشر کا دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اے نوجوانوں، اے نبی کے امتیوں، ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس دن ہماری حالت کیا ہوگی، اس دن نبی کے امتیوں کی حالت کیا ہوگی۔ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، جو ماں راتوں کو جب تک ہمیں نہ سلا دے سوتی نہیں ہے، میدان محشر میں وہ ماں بھی مدد نہیں کرے گی۔ ہائے ہائے، وہ باپ جو خون پسینہ بہاتا ہے، پہلا لقمہ اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے پھر خود کھاتا ہے، میدان محشر میں وہ باپ بھی نہیں پوچھے گا۔ وہ بھائی کہ کبھی جھگڑا ہو جائے تو وہ بھائی سہارا بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ سنو لوگوں، میدان محشر میں بھائی بھی کوئی مدد نہیں کریں گے، تمہارے تعلقات، تمہاری سورسز اور تمہارے پروٹوکول کچھ کام نہیں آئیں گے، کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں کسی کی نہیں چلے گی۔ ارے وہاں آدم بھی شفاعت جب کرے گا جب محمد عربی کی اجازت ہوگی، تو وہاں کسی کی نہیں چلے گی۔ تو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ میدان محشر کا دن، حضور ہمیں تو شفا ملی تو آپ کے در سے، کرم ملا تو آپ کے در سے، رحم ملا تو آپ کے در سے، ہمیں گناہوں کی معافیاں ملی تو آپ کے صدقے سے۔ یا رسول اللہ، دنیا میں بھی کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ یا رسول اللہ، ہم نے تو دنیا میں ہم تو پلی آپ کے ٹکڑے پہ رہے، تو میدان محشر میں بھی حضور ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر میدان محشر میں آپ کو تلاش کرنا ہوا، اے مکی مدنی سرکار، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ اب سنو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ امتیوں کی مشقتیں آمنہ کے لال پہ بھاری گزرتی ہیں۔ جب امتی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ آمنہ کا لال پریشان رہتا ہے، جب امتی تکلیف میں ہوتا ہے تو آمنہ کا لال خوش نہیں رہتا۔
ساری زندگی امتیوں کے لیے دعائیں کی، ساری زندگی امتیوں کے لیے استغفار کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ رکھیے، ساری زندگی اپنے امتیوں کی فکر کی، تو اللہ نے فرمایا امتیوں کا مشقت میں پڑنا میرے نبی کو گراں گزرتا ہے، میرے نبی کو بھاری گزرتا ہے۔ کس طرح بھاری گزرتا ہے؟ اب آؤ دیکھو کہ ابھی اس جمعے آپ نے بیان سنا جمعے میں کہ امتی کو نبی سے محبت کیسی کرنی چاہیے۔ اب سنو کہ نبی اپنی امت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اب سنو آمینہ کے لال کو ہم سے کتنی محبت تھی اور کتنی محبت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میدان محشر میں آپ کو تلاش کرنا ہوا تو یا رسول اللہ کہاں تلاش کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے میدان محشر میں تلاش کرنا ہو، ایڈریس بتا دیا میرے نبی نے کہ میرا پتہ کیا ہوگا، کہاں جاؤ گے تو میں مل جاؤں گا۔ آپ بھی ایڈریس اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لو کہ میدان محشر کے دن جب کوئی کام نہیں آئے گا تو ہم نبی کی صدائے پکار کے کہاں جائیں گے؟ امتیوں وہ پتہ نوٹ کر لو۔ نبی نے فرمایا کہ میں اگر کہیں نہیں ملوں تو میزان پہ آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے میں اس کو نیکیاں دلوا کے جنت میں بھجوا رہا ہوگا، میں میزان پہ ہوں گا، وہاں بھی اپنی امت کی فکر کروں گا۔ جب اعمال تولے جائیں گے نا تو نیکیوں کا پلڑا کم ہو جائے گا، تو فرمایا میں اسے بڑھا کے اس کو معاف فرماؤں گا، اللہ سے بخشش کرواؤں گا اور جنت میں بھجوا دوں گا۔ تو مجھے ڈھونڈنا ہو تو میزان پہ آ جانا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اب دیکھو صحابی، وہ صحابی بھی نبی سے کیسی محبت کرتے، کیسی محبت کرتے۔ صرف ایک پتہ نہیں پوچھا، ایک پتہ نہیں پوچھا، اور بھی پتے پوچھے، اور بھی ایڈریس پوچھے۔ یا رسول اللہ میزان ٹھیک ہے، اگر میزان پہ بھی ہم آپ کو نہ پائیں، اگر میزان پہ آپ نہ ہو تو یا رسول اللہ آپ کہاں جائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں میزان پہ نہ ملوں تو پلے صراط پہ آ جانا۔ یا رسول اللہ پلے صراط پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میدان محشر میں اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو یہ پتہ نوٹ کر لو، اگر کہیں نہ ملوں تو میزان پہ آ جانا، اپنے امتیوں کے اعمال بڑھا کے جنت میں بھیج رہا ہوگا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میزان میں بھی نہ ملے تو کہاں آئے؟ فرمایا کہ پلے صراط پہ آ جانا۔ یا رسول اللہ پلے صراط پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ پلے صراط جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، گناہگار امتی کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، میں محمد عربی پلے صراط سے امتیوں کو سنبھال سنبھال کے جنت میں بھیج رہا ہوگا، سنبھال سنبھال کے جنت میں بھیج رہا ہوگا۔ جب میرے امتی پلے صراط سے کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے تو میں تو آمنہ کا لال ہوں، دنیا میں نہیں بھولا تو میدان محشر میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ انہیں سنبھال کے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ صحابی پھر بھی نہیں رکے، یا رسول اللہ پلے صراط پہ بھی نہ ملے، پلے صراط پہ بھی نہ ملے تو اب کہاں پائے، کہاں ڈھونڈے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میزان پہ ڈھونڈنا، وہاں نہ ملو تو پلے صراط پہ آ جانا، وہاں نہ ملو تو میں حوض کوثر پہ ہوں گا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ میرے رضا نے لکھا کہ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے، مطلب ہم نے آپ کو وہ حوض کوثر عطا کر دیا
یا رسول اللہ حوض کوثر پہ آب کوثر پہ آپ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس گرمی کے عالم میں، اس تپش کے عالم میں، اس دھوپ کے عالم میں میرے امتی جب انہیں پیاس لگے گی پیاس تو ماں مدد نہیں کرے گی، باپ ایک گھونٹ نہیں دے گا، ارے میں تو نبی ہوں، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے ٹھنڈے ٹھنڈے جام نکالوں گا اور اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں۔ یہ میرے نبی کی اپنی امت سے محبت۔ میرے رضا نے لکھا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے جام پیئیں گے ہم، پلائیں گے یہ۔ وہ پلے صراط، فرمایا کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی آہستہ گزرے گا، کوئی ایسے گزرے گا کہ قدم رکھے گا کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا امتیوں گھبرانا نہیں، بس میری محبت کو دل میں سمائے رکھو، تمہیں پل صراط سے جنت میں لے جانے کا کام میرے ذمہ ہے۔ میرے رضا نے لکھا، میرے اعلی حضرت نے فرمایا کہ پل صراط سے گھبرانا نہیں ہے، پل صراط سے گھبرانا نہیں ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، فخر سے گزریے، کیونکہ وہ نبی رب سلم کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار، بولو ایسا۔ دوسری وجہ سمجھ آئی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ جیسی نبی نے اپنی امت سے محبت کی، کسی نبی نے اپنی امت سے محبت نہیں، کسی نبی نے۔ وہ بنی اسرائیل میں جب امتی گناہ کرتے اور نبیوں کے سمجھانے کے بعد بھی انبیاء کرام کی توہین کرتے، انبیاء کرام کی بات نہ مانتے، ان کی آوازوں سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کر دیتے، تو آخر میں آ کے نبیوں نے امتیوں کے لیے بد دعائیں کی۔ قوم لوط پڑھو، قوم لوط کی تباہ کاری، تو معلوم ہو جائے گا کہ آج بھی اس سرزمین پہ وہ کالک موجود ہے کہ جو سینکڑوں سال پہلے، برسوں سال پہلے عذاب آیا تھا، وہ کالک بھی آج نہیں گئی، وہ بستی الٹ دی گئی۔ وہ گناہ کرتے تو پیشانیوں پہ واضح ہو جاتے، وہ جرم کرتے تو شکلوں سے واضح ہو جاتا۔ نبیوں پر دعائیں کر دیتے انبیاء، اللہ نے قوم لوط پہ عذاب نازل فرما دیا، قوم نوح پہ عذاب نازل فرما دیا، دیگر امتیوں پہ عذاب نازل فرما دیا۔ ارے کیا وجہ ہے؟ اب آؤ تمہیں ایک اور عقیدہ سمجھاتا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ انبیاء، وہ نوح نبی تو تھے لیکن آمینہ کے لال سے مقام کم تھا، تو ان کی گستاخی کری تو اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ وہ دیگر انبیاء نبی تو تھے لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے مقام کم تھا، ان کی نافرمانی کری تو عذاب نازل آیا۔ اے رب تیری بارگاہ میں ہم امتیوں کا یہ سوال ہے کہ اے رب کائنات، دیگر انبیاء ہمارے نبی سے مقام کم ہے، کم، لیکن ان کی نافرمانی کری تو بستیوں پہ عذاب آ گیا۔ اے رب آج تیری امت کے اکثر محبوب کہ جو سب سے افضل ہے ان کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، اے رب اس امت پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ بنی اسرائیل پہ عذاب آیا، امت محمدیہ پہ کیوں نہیں آیا؟ یار جب حضرت نوح کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے قوم تباہ ہو گئی تو میرے نبی کا مقام تو نوح سے بھی اعلیٰ، تو نبی، ہمارے نبی کی بھی لوگ گستاخیاں کرتے ہیں تو اس امت پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ وہ گستاخوں کے بڑے اپنے آپ کو عالم کہلانے والے خبیث نے اپنی کتاب میں لکھا
کہ معاذ اللہ نبی تو وہ ہے کہ جنہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اس دجال نے، اس شیطان کی اولاد نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی تو وہ ہے کہ جنہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. تم نبیوں کی زیادہ عزت نہ کرو، وہ تو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ نہیں سنتے. ہم نے کہا لعنتی شخص اپنی زبان کو لگام دے، میرا نبی تو وہ ہے کہ جو نظر کرے سامنے تو سامنے کی دنیا کو دیکھ لے، جو نظر گھمائے پیچھے تو پیچھے کا سما دیکھ لے. تو کہتا ہے کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرا نبی تو وہ ہے جو نظر گھمائے دائیں تو مشرق کو دیکھ لے، جو نظر گھمائے بائیں تو مغرب کو دیکھ لے. میرا نبی تو وہ ہے کہ جو سر ذرا اٹھائے آسمان پہ تو عرش کی وادیاں دیکھ لے، سر ذرا جھکائے زمین پہ تو ساتوں زمین کے نیچے کی دنیا کو دیکھ لے. میرا نبی تو وہ ہے. تو یہ گستاخیاں کی لوگوں نے کتابوں میں لکھا، اور آج اس دور میں جو ختم نبوت پہ مسئلہ چل رہا ہے، جو نبی کے ختم نبوت پہ بات کی جا رہی ہے، نبی کے معاذ اللہ خاکے بنائے جا رہے ہیں، میرے نبی کو آخری نبی ہونے سے انکار کیا جا رہا ہے. اے رب ہمارے دل خون کے آنسو روتے گئے کہ ہمارے نبی کی گستاخیاں ہوئی. ارے نوح کی گستاخی ہوئی، تو نے عذاب بھیج دیا. اے رب اس امت پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اگر عذاب آ جائے تو امت ختم ہو جائے گی، اور امت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی. مثال سے سمجھو، جسم اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک جان باقی ہے. اب سنو میرے آمنہ کی لال، آمنہ کے لال کی شان. جسم اس وقت تک سلامت رہتا ہے جب تک جان سلامت ہے. جیسے ہی جان نکل گئی جسم مردہ. تو اگر امت محمدی پہ عذاب آ گیا تو یہ امت ختم ہو گئی، یہ جہان ختم ہو گیا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس جان میں، اس جہان میں جان کائنات موجود ہے، اور جب تک جان موجود ہو تو جسم سلامت رہتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ دیگر انبیاء کی امتیں اگر گناہ کرتی، اگر گستاخیاں کرتی تھی تو ان کی امتوں پر وہ عذاب آیا کہ ان کے عذاب سے بستیاں تباہ ہو گئی، بستیاں برباد ہو گئی. لیکن یا رب اس امت پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ امت تباہ و برباد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ پتہ چل گیا کہ میرا نبی زندہ ہے، سورج چمک رہا ہے کیونکہ میرا نبی زندہ، چاند کی چاندنی ہے کیونکہ میرا نبی زندہ، ستاروں میں کشش ہے کیونکہ میرا نبی زندہ، کہکشائیں موجود ہے کیونکہ میرا نبی زندہ، زمین ہریالی اگاتی ہے کیونکہ میرا نبی زندہ، سمندر آب و تاب میں لہریں بھرتا ہے کیونکہ میرا نبی زندہ، ہوائیں چلتی ہے کیونکہ میرا نبی زندہ، موم جیسے بادل بارش برساتے ہیں کیونکہ میرا نبی زندہ. جانے کائنات، بزم کائنات سجی ہوئی ہے کیونکہ میرا کتاب نہیں بھیجے گا جب تک آمنہ کے لال کو اپنے قرب میں نہ بلا لے. جب تک جان موجود ہے امت مصطفیٰ پر عذاب نہیں آ سکتا. میرے رضا نے لکھا، ارے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. اے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، توجہ رکھیے. مختصر آخری گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم. تو یہ نبی کی اپنی امت سے محبت، ایسی محبت، ایسی محبت، ایسی محبت کہ جس کے کہنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا بولو، ایسا. تو کہتا ہے کہ نبی میری طرح اور میں نبی کی طرح. وہ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس گلی سے گزر جائے وہ گلی بھی نبی کے پسینے سے مہک جاتی ہے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری